السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اگلی حدیث نمبر 38۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عرب لوگ سفر میں آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک آدمی تھا جو ان دونوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ دونوں سو کر بیدار ہوئے تو خادم نے ان کے لیے کھانا تیار نہ کیا۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو کہا، یہ خادم تمہارے نبی کی نیند کی موافقت کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے تمہارے گھر کی نیند کی موافقت کرتا ہے۔ دونوں نے اسے بیدار کیا اور کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کہ ابو بکر و عمر آپ کو سلام کہتے ہیں اور وہ آپ سے سالن مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے ان دونوں کو سلام کہنا اور ان کو بتلا دے کہ تم دونوں نے سالن چکھ لیا ہے۔ بس ابو بکر و عمر یہ سن کر گھبرا گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سالن لینے کے لیے بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں نے سالن چکھ لیا ہے۔ کس چیز کا ہم نے سالن چکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے گوشت کا، اور قسم ہے مجھے ایسی ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کا گوشت تمہاری کچلیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، ہمارے لیے بخشش طلب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خادم ہی تمہارے لیے بخشش طلب کرے گا۔ اس حدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کے بارے میں جب کہ وہ سویا ہوا تھا یہ کہا کہ یہ تو سفر میں بھی گھر والی نیند ہی سوتا ہے۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ یہ پہلے اٹھتا اور ہمارے لیے کھانا تیار کر کے رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ڈسکشن کو یعنی تبصرے کو بھی غیبت شمار کیا۔ اسی طرح کا موضوع سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں بھی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ بلکہ تم کو اس سے کراہت ہوگی۔ ذرا سوچیں کہ اس طرح کے کتنے ڈسکشنز ہم کرتے ہیں جس کو کبھی ہم غیبت سمجھتے ہی نہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اپنی گفتگو کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری زبان کی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا کرے، اپنا شکر ادا کرنے والی زبان عطا کرے۔ تو اس حدیث سے آپ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی اور بہن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کتنی احتیاط برتنی ہے۔ کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے کہ دل آزاری ہو جائے، یا پھر کوئی حقارت کا پہلو نکلے، یعنی کسی طرح سے ان کی تحقیر ہوتی ہو۔ تو غیبت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی یا بہن کے وہ معاملات بیان کرنا جو اگر اس کی موجودگی میں بیان کیے جائیں تو وہ انہیں پسند نہ کرے۔ ضروری نہیں کہ اس سے مقصد فساد کرنا ہو، بسا اوقات اس سے غرض فساد نہیں ہوتا، وہ جسٹ ایک ڈسکشن ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اس میں مقصد فساد کرنا بھی ہو تو پھر یہ چغل خوری بن جاتا ہے، اور چغل خوری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غیبت سے بھی زیادہ مذموم فعل ہے، یعنی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو بہت محتاط زندگی گزارنی ہے، اور
میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جن سے یہ مسٹیک ہوئی. اور اگر آپ اس حدیث کا آخر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے کہا کہ ہمارے لیے بخشش طلب کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خادم ہی تمہارے لیے بخشش طلب کرے گا، یعنی خادم تمہیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. گو کہ یہ تھوڑا مشکل کام ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہم یہ والا کفارہ کر بھی نہیں سکتے. اس لیے ایک اور حدیث جو ہمیں غیبت کا کفارہ بتاتی ہے، یہ بیہقی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اس کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اللہم اغفر لنا ولہ. کیونکہ عمومی طور پر جس کی غیبت ہم کر جاتے ہیں اس کو جا کر یہ کہنا کہ ہم نے آپ کی غیبت کر لی ہے، یہ زیادہ مشکل سچویشن میں ہمیں ڈال دے گا. تو بہتر ہے کہ ہم جو دوسرا کفارہ بتایا گیا ہے اس پر عمل کر لیں. تو بہت محتاط زندگی گزارنی ہے اور اپنی زبان کی آفات سے بچنے کی دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. تو آج سلسلۃ الصحیحہ کا یہ سلسلہ ہم یہیں روکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.